Rukan ya beri pada jolan kia jo shmara washat kana to wa chuke ushta shota kete waja Osman Dashtiyari ya guma gappa ete ke بزا کہ میں ہما کہ جمہوری ایک اندازی بیتے ہیں کہ حق کے لوٹا کے واسطہ خیر ادا جمہوری اور مردم سرپدونا با بارے چی کشن تھی بھلے پتہ ہوں مردم تی جوہدہ کنا کوشش کنا محنت کنا کہ رواں کے وجہ دھرنا دیا یا احتجاج کنا یا کہ یاداشت دیں انتے یا اپلیکیشن دیں انتے کہ وجہ انچو سوال ماہدہ کانٹیکٹا ہیں باندھا کہ مارا کر شو بیکش ہیچ پہ ہیچ نہ بیتے ہیں سر جی تو آپ یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم احتجاج بھی کر چکے ہیں دھرنا بھی دیا ہے غالباً میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں کے فوٹیج بھی دیکھے ہیں کہ کسی حد تک تو لاٹھی چارج بھی ہو چکا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ٹیچر کو پیس آف مائنڈ ہو کے جا کے پڑھانا ہے, اس کا کام ہی پڑھانا ہے, جب تک وہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ نہیں پڑھائے گا تو پھر وہ تخلیق کار کیسے بنے گا, اور بچوں کو آگے چلا کے یہ کہے گا کہ جی اس ملک کے لیے اس ریاست کے لیے جو نا جسے کہ ریاست ماں ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو فدا کاری کرے, قربانیاں دیں اور ہر چیز آپ کے قربان کر کے پہلے اپنے ریاست کے لیے. جب آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو اور بچے جب دیکھیں کہ ہمارے استاد اپنے بھٹکتا ہے کبھی روڈوں پہ, کبھی وزیر اعلیٰ کے ہاؤس کے سامنے, کبھی گورنر ہاؤس کے سامنے, کبھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سامنے, تو اگر یہ حال ہے تو پھر غلط تاثر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں کیا پڑتا ہے؟ ان کی غیر سنجیدگی کا آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم نے احتجاج کافی حد تک کیا, بلکہ ابھی تک بھی ہم سراپا احتجاج ہی ایک طرح سے روڈوں میں بیٹھے, پریس کلب گئے, سیاسی رہنماؤں کے گھروں کو گئے, ان کی منتیں کی. تو ہمارا واحد ملک ہے اور میرے خیال سے ہمارے زوال کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نہ تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں نہ اساتذہ کو اہمیت دیتے ہیں. پچھلے دنوں بھی بنی گالہ میں وزیر اعظم کے گھر کے سامنے ٹیچروں کو مار پڑی, پریس کلب میں سندھ سے بیچارے آتے ہیں ان کو مار پڑتی ہے, ہر جگہ. یعنی جب استاد ہی لاٹھی چارج کا شکار ہو تو اس معاشرے کی کیسے ترقی ہو سکتی ہے؟ میں تو خود اپنے ایریا میں کافی بچوں کو تعلیم دیتا ہوں, میرے پاس تو بہت سارے بچے آتے ہیں وہ بیچارے مایوس ہوتے ہیں, سر آپ لوگوں کے ساتھ کیوں اتنا ظلم ہو رہا ہے, آپ لوگوں کو کیوں پرماننٹ نہیں کر رہے. تو ہر کسی کے زبان میں یہی بات ہے, مگر ارباب اختیار کو اس بات کا کوئی وہ نہیں ہے. اپنی سیاست کے لیے وہ ریڈیو پاکستان کے ملازمین نکالے جائیں, اسٹیل مل کے نکالے جائیں, پی آئی اے کے, تو وہ ایوان سر پہ اٹھا لیتے ہیں, مگر تعلیم کے اور اساتذہ کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. بلکہ ہم استاد ہیں, ان کو خود ہمیں آ کے پوچھنا چاہیے آپ کے مسائل کیا ہیں. ہم خود فقیروں کی طرح ان کے پاس جاتے ہیں اور اس میں بھی وہ غرور تکبر میں مبتلا ہو کے ہم ایسے ڈیل کرتے ہیں جس سے ہم کوئی معمولی کوئی ریڑی لگانے والے یا وہ ہوں جو معاشرہ استاد کی عزت نہیں کرے گا. ویسے یہ تو کہتے ہیں کہ جی جو ہے نا معلم کی عزت و احترام اتنی زیادہ ہے کہ سوسائٹی میں تو ان کو پیسے شاید نہیں ملتے, لیکن ایک جو چیز ملتا ہے وہ عزت و احترام ہے. یہ شیوہ پیغمبری ہے, پیغمبر کا شیوہ ہے کہ معلم بننا. جب آپ اس طرح چیزوں کو سمجھنے کے باوجود یہ رویہ ہے تو ظاہر سی بات ہے سوسائٹی کیسے ترقی کرے گا. عبدالمجید صاحب آپ مجھے بتائیں کہ جب ٹیچر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن متبادل ان کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنے بڑی معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جتنے نائل لوگ ہیں جو کہ نہ پڑھا سکتے ہیں نہ کہ علمیت سے ان کو کوئی واسطہ ہے, وہی احتجاج کرتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں, نہ کہ میتھ کے بارے میں پتہ ہے, نہ انگلش کے بارے میں پتہ ہے, حتیٰ وہ کہ اردو کی ایک شعر بھی نہیں پڑھ سکتے, تشریح نہیں کر سکتے. یعنی معیار اتنی گری ہوئی کہتے ہیں ٹیچرز کی, وہ احتجاج کریں. کیا ان کی یہ بات صحیح ہے نا, یہ جان چھڑانے والی بات ہے؟ نہیں, میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے, یہ بات غلط بھی نہیں ہے. تو یہ سوال میرا وہی ہے نا کہ جب اگر میں ایز اے ٹیچر اپارٹ ہوتا ہے, پروسیجر ہوتا ہے اس کا, بالکل پروسیجر ہوتا ہے, بالکل ضروری ہے. تو کیا وہ پروسیجر انہوں نے پاس نہیں کیا ہے؟ جن ٹیچر کو پرائمری کی اسپیلنگ نہیں آتی تو وہ کیا وہ پروسیجر سے نہیں گزرے؟ تو وہی بات ہے کہ شاید وہ کسی کے ایما پر لگے ہوں گے جی, یا کسی وڈیرے کے ایما پہ لگے ہوں گے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جب کوئی بندہ کوالیفائی کرتا ہے کسی چیز کے لیے, پروسیجر سے گزرتا ہے, اس کے بعد سوال کرنا بیکار ہے. اب وہ اگر اپوائنٹ ہو گیا اب سوال کرنا بیکار ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ فرما رہے ہیں کہ جو ٹیچر اپوائنٹمنٹ تک پہنچ جاتا ہے وہ پروسیجر طے کرتا ہے. یعنی ٹیسٹ جاتا ہے, انٹرویو ہوتے ہیں, سارے مراحل طے ہوتے ہیں, تھرو پراپر چینل ہو جاتے ہیں. اگر وہ نااہل ہے, پڑھا نہیں سکتا ہے, تو اس مقام تک کیسے پہنچا؟ پھر وہ دو سوال ہو جاتے ہیں, یا تو گورنمنٹ اقربا پروری کر رہا ہے یا کہ رشوت ہوتی ہے ان کے سامنے. کیا یہ دونوں ہیں آپ کی چیزوں میں یا نہیں ہے؟ نہیں, سسٹم کے اندر نہیں ہے. اگر میں اپنی بات کروں, میں لیاری کو بلونگ کرتا ہوں, عثمان سر لیاری کو بلونگ کرتے ہیں. ہم بالکل 100% 100% وی آر پیور ٹیچرس, اور پاکستان میں سے پیور ٹیچرز ہیں. آپ خود ایک قابل احترام ماشاء اللہ شخصیت ہے, ٹھیک ہے نا, انسپائریشنل پرسنالٹی ہیں آپ. اور میں پارٹ ٹائم میں ایک اسکول میں پڑھاتا ہوں, عبداللطیف بلوچ صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, وہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں, ایسے بہت سارے اساتذہ موجود ہیں, سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, کچھ ایسے ہو سکتے ہیں.
لیکن بھائی بات وہی کہ پروسیجر کے بعد سوال کرنا بیکار ہے. سر یہ صرف ٹیچر کے لیے عثمان صاحب نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کسی بھی محکمے میں آپ جائیں تو آپ کو 2-4 نااہل لوگ تو ملیں گے. اب 2-4 نااہلوں کی وجہ سے آپ پورے ٹیچری برادری کو کیوں الزام لگاتے ہیں؟ بالکل سر آپ کی بات کر رہا تھا, آپ نے جو ابھی بات کی, دیکھیں سر اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, ہمارے معاشرے میں بھی ہیں. اگر کوئی ٹیچرز ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے 2 قابل ہوں 2 نہ ہوں. ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹرز کی تو نیگلیجنس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. انجینئر بھی کوئی اناڑی ہوتا ہے, کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے. یہ تو ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قابل لوگوں کو زیادہ آگے لائے, قابل لوگوں کی عزت دے, تاکہ نااہل لوگ خود بخود پیچھے ہو جائیں. اب ان کو اگر پریس کلب میں 100 ٹیچر احتجاج کر رہے ہیں, وہ کسی سے جا کے پرائمری کی سپیلنگ پوچھ رہے اس کو نہیں آ رہا, تو پورے تعلیمی نظام پہ اساتذہ پہ سوال اٹھانا زیادتی ہے اور قابل مذمت ہے. کیونکہ آج معاشرہ جو بھی استاد کی وجہ سے ہے, میں ابھی 2 لفظ بول پا رہا ہوں اپنے استادوں کی وجہ سے. آپ ماشاءاللہ سے اتنے بڑے پروفیسر ہیں تو آپ نے بھی کسی سے گائیڈنس لی ہوگی, تو استاد کا احترام اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اب جو لوگ اگر ایک اس میں 1-2 نااہل لوگ آ گئے تو اس کی وجہ سے پورے محکمے کو ہٹ کرنا بہت زیادتی ہے. اگر نااہل لوگ آ گئے تو وہ بھی اسی معاملات سے آئیں جو کہ ان کے کوئی نہ کہیں پش ہوئے ہیں تبھی آئیں. بالکل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سسٹم ہو, سب کے ٹیسٹ ہوں, سب کے معیار میرٹ کو جانچا جانے. جو قابل ہے, جو بچوں کو پڑھا سکتا ہے, ان کی نفسیات کو سمجھتا ہے. ہمارے پاس تو 8-9 سال کا تجربہ بھی ہے, اور میرے خیال سے تجربے سے بڑی کوئی تعلیم نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو آگے لے آنا چاہیے, ورنہ وکیل بھی اچھا برا ہوگا, کوئی کاریگر بھی اچھا برا ہوگا, وہ ا پارٹ آف دیٹ. آپ اپنے منتخب نمائندوں کے پاس گئے, یہ اپنے مدعا پیش کیا کبھی؟ منتخب نمائندے ابھی پچھلی ٹائم میں جو پیپلز پارٹی کے تھے ان کے پاس تو ہر دوسرے دن ہم جاتے تھے. تقریباً 5 سال ان کے آفیسز اور گھروں میں ہمارے گزرے. ابھی جو منتخب نمائندے ہیں ان سے بھی بات کی, انہوں نے معذوری کا اظہار کیا. ایک تو وہ دوسرے جو PLP کے ان کو تو ہم جانتے نہیں ہیں, وہ تو وہ ہیں. باقی جو یہ جماعت اسلامی کے, ان سے بھی بات کی. انہوں نے بولا کہ میرے بس میں ہوگا, میں اسمبلی میں بات کروں گا. یعنی بے بسی کی یہ عالم ہے کہ وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے علاقے میں جو ٹیچروں کا پرابلم ہے, آپ ایک استاد کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ MNA MPS بنے تو انہیں استادوں کی وجہ سے بنے. ہمارا مدعا تو وزیر بلدیات جن کے ہاتھ میں ہمارا کام ہے, ڈائریکٹلی ان سے ملاقات ہو چکی ہے. انہوں نے بھی بولا انشاءاللہ میں اس میں پیش رفت کروں گا. مگر اس معاملے میں سیاسی مسائل بھی آڑے آ جاتے ہیں, اور بہت سارے انہوں نے ایسے ایک بانمتی کا کنبہ بنایا ہے جو ہمارا مسئلہ جو ہے کہیں نہ کہیں ٹیکنیکل فلوز کی شکل ہو جاتا ہے, اور ہمارے کریئر, ہماری زندگیاں, ہمارا جو مستقبل ہے وہ آرام سے سوال نشان ہے. اچھا عبدالمجید صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو کال آیا تھا جناب عبدالرحمان کمرانی صاحب نے کی تھی, بڑی کیا کہتے ہیں معتبر سوال تھا ان کا, کہ جو کہ کرن فاؤنڈیشن جیسے اسکول ہیں جو کہ NGOز ان کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں, NGOز ہیں کرن فاؤنڈیشن وہ ایڈاپٹ کر رہے ہیں لیاری کے مختلف گورنمنٹ اسکولوں کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ تعلیم زبوں حالی کی شکار ہے, لہٰذا ہم ان کو بہتر کرنے کے لیے خدمت پیش کر رہے ہیں. بات تو یہ کریں, سلوگن تو یہ ہے, بڑا خوبصورت سلوگن ہے, لیکن اس کے متبادل میں نے خود بھی وزٹ کیا ہے, دیکھا ہے, تو وہاں پر بچوں کی ایڈمیشن جو کہ لیارین ہے, وہ کہتے ہیں جو لوکل دوسرے گلی میں رہ رہے ہیں ان کو نہ ہونے کے برابر ہے, نہیں دیتے ایڈمیشن, جو کہ عبدالرحمان صاحب گلا بھی یہی تھا. آپ مجھے بتائیں وہ مزید دوسرے اسکولوں میں ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں, اگر اس طرح رہا تو مزید تعلیم کے زبون عالی نہیں ہوگا غریب کے بچے کے لیے؟ میں اس میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال, مجھے اب ہنسی بھی آ رہی اس بات پہ کہ آپ کے جو CM مراد علی شاہ ہیں, جو ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں, وہ لیاری کے کسی اسکول کو نام سے نہیں جانتے ہیں. مراد علی شاہ, یعنی مراد علی شاہ لیاری کے اسکول نام سے نہیں جانتے, تو ان کا کام نہیں, تو وزیر تعلیم جاننا چاہیے نا. سنیں میری بات سنیں, تو مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ کسی اسکول کے وہ نام نہیں جانتے ہیں, وہ CM سندھ کے ہیں. اس اسکول کو نام سے نہ صرف جانتے ہیں, ایوری ایئر یہاں پر سالانہ پروگرام میں خود آتے بھی ہیں. کرن فاؤنڈیشن کا, جی ہاں, یعنی NGOز کے اسکول میں جاتے ہیں, گورنمنٹ کے اسکول میں نہیں جاتے ہیں. اسی لیاری میں گائے بغیر ہر سال وہ آتے ہیں. کیا اس کو پتہ نہیں کہ لیاری کے اساتذہ 8 سال سے بلک رہے ہیں؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال یہ دے رہا ہوں, صرف خود پرسنلی آتے ہیں. کیا سیکیورٹی ہوتی ہے, کیا صفائی ہوتی ہے, یہ عالمی ہے. جی بولے. یہ کرن فاؤنڈیشن کا جو سسٹم ہے اس پہ کوئی انکار نہیں ہے کہ وہ بھی محنت کر رہے ہیں, اچھا سسٹم ہے. اور وہ
मगर उनको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि वो लियारी में है सर जी, और यहाँ के लोकल बच्चों नहीं है ना कि अब्दुल मजीद को एतराज है कि करंट फाउंडेशन क्या कर रहा है। एतराज इस बात के जिस जगह पे आपने कुआं खोदा हुआ है तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, उनको ये सोचना चाहिए हम लियारी में हैं, हमें लियारी के बच्चों को फोकियत देनी चाहिए, पेरेंट्स को पॉजिटिवली डील करना चाहिए, ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए ऐसा लगे कोई इटली, नॉर्वे, डेनमार्क का कोई सिस्टम हो। यहाँ के पेरेंट्स अगर इतने एजुकेटेड नहीं है, उनको समझाना फ्रेंडली वे में, उनको डील करना, इंगेज करना, अगर किसी का एडमिशन नहीं हो सकता तो उसको कन्विंस करना कि इस वजह से अपने रवैये को उनको दुरुस्त रखना चाहिए, क्योंकि करंट फाउंडेशन लियारी के प्रीमिसेस में है और लियारी के बच्चों का वहाँ हक है और सबसे पहले लियारियन को ही फोकियत उनको देनी चाहिए। और बल्कि जो पेरेंट्स जाते हैं, अक्सर मुझसे भी लोग कहते हैं कि सर उनका रवैया सही नहीं है, वो दरवाज़ा नहीं खोलते हमसे बात नहीं, और उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है जो हम पूरी नहीं कर सकते। तो उनको इस चीज़ पे नजरसानी करनी होगी कि दे आर गिविंग एजुकेशन इन लियारी, नॉट इन अमेरिका और कनाडा एंड दैट टाइप ऑफ कंट्री। सो यही हमारा वो है कि वो अपना रवैया सही रखे। सोल्यूशन मैं ये समझता हूँ कि क्यों एक पार्टिकुलर स्कूल को टारगेट किया गया है, क्या बाकी स्कूल ऐसे नहीं हो सकते हैं? जब लियारी के बाकी तमाम स्कूल ऐसे हेल्थी इन्वायरमेंट क्रिएट करें, आज जो अब्दुलरहमान साहब ने सवाल किया वो सवाल ही पैदा नहीं होगा। लियारी के हर बच्चे को ऐसा स्कूल मिलना चाहिए, जब अंदर जाएं तो बिल्कुल पढ़ाने से पहले आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, क्योंकि हेल्थी माहौल है। तो मेरा सवाल सिर्फ ये कि सारे स्कूल ऐसे क्यों नहीं हो सकते, ऐसे होने चाहिए। स्कूलों में ना, मैं आपको दोनों से सवाल है, स्कूलों में ना फर्नीचर आपको नजर आ रहा है, ना कि आपके छत सलामत है उसका, ना पंखे हैं, ना कि बैठने की जगह, वॉशरूम की हालत तो तबाहकुन है। जब ये एनवायरनमेंट होगा तो आप मुझे बताएं कि हेल्थी एजुकेशन या कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे बढ़ेगा? एक टीचर को वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, उनको ना रिफ्रेश कोर्सेज नहीं करवाते हैं, सिलेबस क्या पढ़ाना है किसी को पता ही नहीं है। तो अब जी ऑनलाइन का सिस्टम जो पढ़ाया जा रहा है, तो वो मैंने आज ही टीचर से पूछा स्कूल के लियारी के, भाई आप मुझे बताएं ऑनलाइन क्लासें आप ले रहे हैं? कहते सर कहाँ हो रहा है, सुबह से 3 घंटे तो बिजली नहीं होती है, जब बिजली आती है तो बच्चों का वो टाइमिंग गुजर जाता है ना, यहाँ पे चीज़ें कोई सिस्टमेटिक नहीं है, इंटरनेट का मसला है। तो मुझे ये बताएं 21वीं सदी में आप कैसे दाखिल होंगे? यही तो सर फिर बात आती है हुकूमत की दिलचस्पी की। तालीम में हमारे साल बजट आता है, हम देखते हैं कि एक माकूल रकम होती है तालीम के लिए, तो वो ग्राउंड लेवल पे भी नजर आनी चाहिए ना। तो स्कूल में फर्नीचर की सूरत में स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स की ट्रेनिंग, टीचर्स को जो है वो नए तकाज़ों के मुताबिक वो करना, क्योंकि टाइम तेजी से चेंज हो रहा है। अब जो है वो 70 साल 60 साल का बंदा एक छोटे बच्चों को डील नहीं कर सकता, उनके लिए एक फ्रेश टीचर चाहिए विद फ्रेश माइंड, विद फ्रेश नॉर्म्स और नई नई चीज़ों के साथ। तो ये चीज़ें नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हो रही। तो अब ये देखना है कि वो पैसा जाता कहाँ पे, कि जब टीचर भी मसाइल ज़्यादा, स्कूल भी मसाइल ज़्यादा, मगर हर साल बजट आता है उसमें हेल्थ के लिए भी एक माकूल रकम होती है और एजुकेशन के लिए भी। हेल्थ में भी हम जिना हॉस्पिटल जाएं, सरकारी अस्पतालों में जाएं तो काबिल रहम हालत है। सेम गोज फॉर द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल्सो। क्या ये हो सकता है उस्मान साहब कि वो जो कि सीनियर टीचर हैं या कि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या स्कूल के प्रिंसिपल हैं या हेड मास्टर हैं, वो ही रुकावट पैदा कर रहे हैं कि जो न्यू फ्रेश ये टेक्नोलॉजी को समझते हुए टीचर आएंगे तो फिर हम जीरो हो जाएंगे? क्या ये रुकावट नहीं है आपके ख्याल में? ये काफ़ी हद तक मैं आपसे बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि क्योंकि एक चेन बना है ना पूरा, नायर लोगों का भी एक ग्रुप है और ऐसे लोगों का है जो मतलब जिनका फोकस ही सिर्फ अपना फाइनेंशियल स्टेटस अपग्रेड करना है बाय हुक और बाय क्रुक। तो अब देखते हैं कि कोई मेहनती बंदा आ रहा है, प्रोफेशनल है, स्किलफुल है, टैलेंटेड है, तो उसको ऐसे मायूस किया जाता है, उसके राह में ऐसे रोड़े अटकाए जाते हैं कि वह खुद या तो मायूस होकर बैठ जाए या वो सोचे कि मैं यहाँ क्या करूँगा, मुझे कहीं और जाके वो करना चाहिए। तो ये भी सिस्टम है, क्योंकि हर जगह एक स्ट्रॉन्ग बकुल वजीर आजम के माफियाज हैं जो अच्छे लोगों को आगे आने नहीं देते। अक्सर बेशतर अब्दुल मजीद साहब ये सुनने में आ रहा है कि वज़ारत तालीम की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसे लग रहा है कि बेबस नज़र आ रहा है। वो ये समझ रहा है कि जी कि मैं अगर इन पे ज़्यादा हाथ डाल दूँ, ये सिस्टम को ज़्यादा मैं उछाड़ पछाड़ कर दूँ तो सर मेरे गले में आएगा। तो क्या हुकूमत को ये कदम नहीं उठाना? एक जगह तो कहता है कि जी हम समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो तालीम के मेयार को आगे बढ़ाना है। मैं अगर यूनिवर्सिटियों में देखूं, अगर जो बच्चे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, तो नथिंग, उनका कोई एजुकेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। पढ़े लिखे लोग ही नहीं समझते हम उनको, क्योंकि वो उनको बेसिक चीज़ मालूम नहीं है। क्योंकि जो ग्रास रूट है स्कूलों का जो ये हालत है तो फिर यूनिवर्सिटी का तो बुरा हालत होगा। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की तरजीहात इस बुनियाद पर नहीं कि माफिया पे हाथ नहीं डालना चाह रहा है? नहीं, स्टेट से हुकूमत से बड़ा सर कौन सा बड़ा माफिया हो सकता है? स्टेट के पास जो है ना पुलिस है, फोर्सेस हैं, एवरीथिंग उसके पास है।
تو میں سمجھتا ہوں وہی شروع والی میری بات گھوم پھر کے آ رہی ہے عثمان سر بھی کہ کسی بھی شعبے کے اندر اسٹیٹ کا بڑا رول ہوتا ہے. جی صحیح ہے نا. ابھی جاپان کے اندر کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے دھکا مارا, میں گر گیا, میں گرا ہوں, میں آپ سے سوری کرتا ہوں. وہ کلچر ہے وہاں پر. اچھا میں گر گیا ہوں, غلطی آپ کی, سوری میں بولوں گا. دے آر دا سوسائٹیز, دے آر دا سسٹم ایک بار بنتا ہے, بار بار نہیں. آج جو ہم جس بیس میں بیٹھے ہیں نا, 10 سال بعد بھی اسی بیس میں ہم آئیں گے. کوئی چینج, چونکہ اسٹیٹ کے پاس پالیسی ہونی چاہیے, اس میں عمل درآمد ہونا جی چاہیے. عبدالمجید صاحب گپتران نیشنل دیمتر جاری بیتی گلے چارو کا ہمارے ایک ونڈے اوشت کو شک بہ گئے گپتران جاریت لیاریتوں کا تعلیمی صورتحال ماگوشے کے بعض زبون حالی شکار ہیں. اگر یہ حکمرانی ہوتی ترجیحات تو کا نئے گوڑا خدا را لوکل مردم کے آکے وقت کے وانندہ مردماں ہما کے سوسائٹی لیاری کا نشتگاں بلوچا نان بلوچا آدھران یکی پیجے تو کا بیاں کے پرچہ کے اگر یک علاقے تو کا تعلیم کے زبون حالی شکار بھی گوڑا منشیات و کرپشن اور گینگوار اور بعضی چیزیں ادھر جاگا ہوت کر دی پرچہ کے لوگ کے خالی بھی تو شیطان اور کہ یا عجیبی صورت ہے ہمیں جن بوت جاگا کرن تھے ایک گھنٹے بریک کرے بریک کرنے گپا چمدا بونگیج کریں.